افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 29 کا خلاصہ پیش ہے۔ پارہ 29 سورۃ الملک سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں اس سورت کے بعد سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ النوح، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات ہیں۔ اس پارے میں کل 19 رکوعات ہیں۔ سورۃ الملک، حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی ہر مومن اس کو یاد کر لے اور رات کو سوتے وقت عشاء کے بعد اس کو پڑھا کرے، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عذاب قبر سے یہ محفوظ رہے گا۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم آزمائش اور امتحان کریں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ آیت میں موت و حیات کی تخلیق کی وجہ انسان کی آزمائش اور امتحان بتایا گیا ہے۔ یہ آزمائش بنسبت حیات کے موت میں زیادہ ہے۔ جس شخص کو اپنی موت کا استحضار ہوگا وہ اچھے اعمال زیادہ کرے گا۔ ربیع بن انس نے فرمایا، موت انسان کو دنیا سے بیزار کرنے اور آخرت کی طرف رغبت دلانے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت لذات کو توڑنے والی ہے، ختم کرنے والی ہے، اور موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی طرف دھیان رہتا ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 21، امن ھذا الذی یرزقکم، فرمایا اللہ تعالیٰ کا رزق جو آسمان سے پانی برسنے اور زمین سے نباتات اگنے کی شکل میں مل رہا ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر اور ذاتی کوشش سے نہیں مل رہا، یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ وہ چاہے تو اسے روک بھی سکتا ہے، لہٰذا بغیر رکے یہ رزق تمہیں مل رہا ہے اور تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آیت 30، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کو بتا دیجئے کہ اس بات پر غور کریں کہ جو پانی تم کنوؤں سے بآسانی نکال کر استعمال کر لیتے ہو، اگر وہ پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے تو کون سی طاقت ہے کہ وہ اس پانی کو اوپر لا سکے؟ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آدمی جب یہ آیت تلاوت کرے تو کہے اللہ رب العالمین، یعنی جب یہ آیت پوری ختم کر لے، اور اسی آیت پر سورۃ الملک کا اختتام ہو رہا ہے، جب یہ آیت پوری پڑھ لے تو کہے اللہ رب العالمین، یعنی یہ طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے
ہم میں سے کسی کے پاس یہ طاقت نہیں۔ سورۃ القلم یہ مکی صورت ہے، رکوع نمبر 3 آیت نمبر 2، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کفار، مشرکین، منافقین نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنوں ہرگز نہیں ہیں۔ جس کے پاس اللہ کی نعمت اور رحمت کامل اور مکمل صورت میں ہو، وہ مجنوں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کو مجنوں کہنے والا خود مجنوں اور دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 4، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی بات فرمائی گئی کہ اللہ نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز فرمایا ہے، اور یہی فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہو جائیے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے ادھر ادھر منتشر ہو جاتے اور آپ کے قریب نہ آتے۔ اخلاق کی بڑی تعلیم دی گئی اور فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں، یعنی بات ماننے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں اور ان کی تکذیب آپ نہ کریں تو ہم آپ کو اور اہل ایمان کو ستانا بھی چھوڑ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تبلیغ کے کام میں، حق کو پہنچانے کے معاملے میں آپ نرم پڑ جائیں اور انہیں شرک اور بت پرستی سے روکنا چھوڑ دیں، تو یہ بھی آپ لوگوں کو ایذا دینا چھوڑ دیں گے۔ اس عمل کو مداہنت کہا جاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو غضبناک اور ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے مقام سے لغزش دے دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس کسی کو نظر بد لگ گئی ہو تو اس پر یہ آیات پڑھ کر دم کر دینا نظر بد کے اثر کو زائل کر دیتا ہے، اور یہ آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناک واقعات، کفار کی سزا، مومنین کی جزا کا تذکرہ ہے۔ لفظ حاقہ کے معنی حق کے اور ثابت کرنے کے آتے ہیں۔ دوسری چیزوں کو حق ثابت کرنے والی چیز کو حاقہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس صورت مبارکہ میں قیامت جیسی حق چیز کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت مبارکہ کا نام حاقہ رکھا گیا ہے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 18، یومئذ تعرضون لا تخفی۔ قیامت کے دن کوئی اللہ سے چھپ نہ سکے گا، اور یہ چھپ تو دنیا میں بھی نہیں سکتا۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں کوئی اللہ سے ظاہری حالت میں چھپنا چاہے، یعنی کوئی اوٹ، کوئی ٹیلا، کوئی درخت، کوئی غار، کوئی پہاڑ، کوئی چٹان، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ زمین پوری چٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ اس دن ظاہری اعتبار سے بھی کوئی چھپ نہیں سکے گا اور سب اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 52، فسبح بسم ربک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کفار کی باتوں سے مغمون نہ ہوں، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، یعنی جب یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے رب کی یاد کی طرف مشغول ہو جائیے، تو اللہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا فرما دیں گے، اور اپنے رب کی تسبیح آپ بیان کیجیے۔
ابن عامر جوہنی کی روایت ہے کہ جب آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں رکھو، یعنی اس کو رکوع کی تسبیح بنا لو، رکوع میں اس کو پڑھا کرو۔ اور جب آیت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدہ میں رکھو، یعنی یہ تسبیح سجدہ میں پڑھی جائے۔ ان تسبیحات کا اسی وجہ سے رکوع و سجود میں پڑھنا اور 3 مرتبہ تکرار کرنا سنت ہے۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 19 اور 20، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بے صبر اور کم ہمت ہے، اور اس کا یہ عالم ہے جب تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو صبر سے کام نہیں لیتا، اور جب اللہ کی طرف سے کشائش اور مال ملتا ہے تو یہ بخل کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 21، الا المصلین، مومنین صالحین کے اعمال اور اخلاق کا تذکرہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ فی اموالہم حق معلوم، کہ ان کے مال میں جو لوگوں کے حقوق رکھے گئے ہیں وہ ان کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ للسائل والمحروم، سائل اور محروم کا جو حق ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں۔ یہاں سائل اور محروم 2 الگ الگ مفہوم ہیں۔ سائل اپنی ضرورت اور حاجت مندی لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے سوال کرنے والے کو کہتے ہیں، اور محروم حاجت مند تو ہوتا ہے لیکن اپنی حاجت مندی کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی حاجت کے لیے دوسروں سے سوال کرتا ہے۔ یعنی جو مومنین صالحین اور متقین ہیں وہ ان دونوں قسم کے لوگوں کو پہچانتے ہیں اور پہچان کر ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب اور رضا حاصل ہو۔ والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کے دن کی یہ تصدیق کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتیں ہیں ان کے پاس ان امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو عہد معاہدہ ہوتا ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ بشہاداتہم قائمون، گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی سچی گواہی دیتے ہیں اور جھوٹی گواہی کی طرف نہیں جاتے۔ رکوع نمبر 10 سورہ نوح مکی ہے اور آیت نمبر 25، مما خطیئاتہم اغرقوا، جو لوگ اپنی خطاؤں، کفر اور شرک کی وجہ سے پانی میں غرق کیے گئے بطور عذاب کے، تو یہ آگ میں داخل ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عالم برزخ یعنی قبر میں عذاب ہوتا ہے، احادیث متواترہ میں اس کی تصدیق آئی ہے۔ سورہ جن مکی ہے، جنات کا اس صورت مبارکہ میں تذکرہ ہے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو ذی اجسام بھی ہیں اور ذی ارواح بھی، انسانوں کی طرح عقل اور شعور رکھتے ہیں مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہوتے ہیں۔ جن کے معنی ہوتا ہی مخفی، یعنی جو نظروں سے اوجھل ہوں۔ ان کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جس طرح کہ انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ ان میں مرد اور عورت اور توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے پہلے کائنات میں جنات کی پیدائش فرمائی تھی۔ چونکہ یہ سرکش مخلوق تھی اس لیے اس کے بعد اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے بعد ایک مخلوق پیدا کی جائے جو کہ مٹی سے ہو، اور اس میں دونوں قسم کی خصوصیات، یعنی جنات کی خصوصیات بھی اور نوری یعنی فرشتوں کی خصوصیات بھی اس کے اندر رکھی جائیں۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کا گھر ہیں
وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی اللہ کے مساجد کے علاوہ بھی اللہ کو نہیں پکارنا، لیکن فرمایا کہ مساجد چونکہ خاص طور پر عبادت کا مقام ہے، لہٰذا یہاں پر کفر اور شرک نہیں ہونا چاہیے، اور جب یہاں نہیں ہوگا تو پھر آدمی کوشش کرے گا کہ کسی اور مقام پر بھی نہ ہو۔ سورہ مزمل مکی ہے، رکوع 13 آیت نمبر 2 اور 3۔ قم اللیل الا قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام اللیل تہجد فرض ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں کم از کم 1/4 رات تک مشغول رہنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس میں اس قدر منہمک اور مشغول ہوتے تھے، ذوق اور شوق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے اندر کمی فرما دی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ آیت نمبر 4، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ اور تلفظ کے ساتھ، ادائیگی صحیح کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، اور جلدی نہ کی جائے کہ جس میں الفاظ صحیح ادا نہ ہوں۔ یہ اس آیت کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ قیامہ کی آیت میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان مبارک کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جلدی سے نہ چلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس قرآنی آیات اور اس وحی کو جلدی سے جلدی دہرانے کی کوشش کرتے، تاکہ جبریل علیہ السلام کے جانے سے پہلے وہ آیات آپ کو ازبر ہو جائیں، اور ان کے جانے کے بعد وہ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات سنا سکیں۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ آپ اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت مت دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، یعنی اس قرآن کو اور اس وحی کو آپ کے قلب مبارک میں ڈال دینا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو بیان کروا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ پڑھیے۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 20، وما تقدموا لانفسکم من خیر، تم جو نیکی کا کام اپنی زندگی میں کرو گے تو وہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور جو اس کام سے رہ گیا وہ تمہارا نہیں، یعنی مال جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوا وہ تمہارا نہیں، وہ وارثوں کا ہے، اور وہ وارثوں کو مل جائے گا۔ سورۃ المدثر مکی ہے، رکوع نمبر 15 آیت نمبر 3 تا 7۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئیں۔ پہلا حکم قم فانذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلا حکم دیا گیا کہ آپ خلق خدا کی اصلاح کے لیے تیار ہو جائیے اور کمر بستہ ہو جائیے۔ دوسرا حکم وربک فکبر، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا، اور اس راستے یعنی لوگوں کی اصلاح کا جو راستہ ہے اس میں جو مشکلات ہیں اللہ رب العزت آپ کو ثابت قدم کر دے گا۔ تیسرا حکم وثیابک فطہر، اپنے لباس کو اور ظاہری نجاستوں سے پاک رکھیے، یعنی طہارت اور صفائی اور نظافت، جو کہ نصف ایمان جس کو فرمایا گیا ہے۔ چوتھا حکم والرجز فہجر، معصیت کے کام چھوڑ دیجیے، یہ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہونے کے لحاظ سے معصوم عن الخطا ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام خطاؤں اور گناہوں سے اللہ کی فضل و کرم سے محفوظ ہوتے ہیں۔ پانچواں حکم ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان اس نیت سے نہ کیا جائے
کہ جو کچھ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ اس سے وصول ہوگا یا وصول کیا جائے گا، یا دل کے اندر یہ گمان ہو اور طلب نہ بھی کی جائے تب بھی فرمایا کہ اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ چھٹا حکم وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجئے، یعنی حق کے کام کو، حق کی دعوت کو جب آگے پھیلایا جائے گا تو پھر اس میں مشکلات آئیں گی، اور ان مشکلات پر صبر سے کام لینا ہے۔ آیت نمبر 13 وَبَنِينَ شُهُودًا، یعنی اولاد حاضر اور موجود ہو۔ اولاد کا ہونا اور اس کا باقی رہنا اللہ کی نعمت میں سے ہے، اسی طرح اولاد کا قریب ہونا، پاس ہونا، یہ بھی ایک بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ والدین کے لیے قلب سکون کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ اولاد اگر ان کے قریب ہو، اور قرآن مجید کی سورہ فرقان پارہ نمبر 19 میں یہ دعا بتائی گئی، جو عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہمیں متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیجیے۔ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 40 تا 47 فی جنات یتساءلون، قیامت کے دن جب مجرمین جہنم میں چلے جائیں گے، مومنین مخلصین جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت دونوں کے پردے ہٹا دیں گے کہ اہل جنت اہل جہنم کو دیکھ لیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ جس جہنم کا دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا وہ جہنم بھی موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے ان پر خاص فضل فرمایا کہ وہ جہنم سے ان کو بچا لیا گیا اور جنت میں ان کو داخل کر دیا گیا۔ اسی طرح اہل جہنم کے لیے جب پردے ہٹائے جائیں گے تو وہ جنت والوں کو دیکھ لیں تاکہ ان کی حسرت اور ان کا افسوس اور بڑھ جائے، اور انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال درست نہیں تھے، بدعملی کی وجہ سے وہ اس جہنم کے اندر آ گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے عمل صالح کی صورت میں اور ایمان کی صورت میں جو دنیا کے اندر انعامات کا وعدہ کیا تھا وہ بھی موجود ہے، لہٰذا ان کی حسرت اور افسوس اور بڑھے گا۔ تو اس مکالمے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ اہل جنت جہنم والوں سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، اہل جنت سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، کن کاموں کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ وہ جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے، قیامت کے دن کا بھی ہم انکار کیا کرتے تھے، اور آج کسی کی شفاعت اور سفارش ہمارے کام نہیں آئی۔ سورہ قیامہ مکی ہے، اس صورت میں بھی قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سورہ دہر مکی ہے، رکوع نمبر 19 آیت 1 تا 3 هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اسے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو سماعت اور بصارت عطا فرمائی، پھر اس کو خیر اور شر کے راستے کی ہدایت دی، یا تو وہ خیر کے راستے پر چلنے والا بن گیا یا پھر شر کے راستے پر چل کر کفر کرنے والا بن گیا۔ آیت نمبر 8 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس حالت میں بھی کھانا کھلاتے ہیں، یہ اہل ایمان مخلصین کی بات ہے کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس حال میں بھی کھلاتے ہیں جب کہ وہ خود کھانا ان کے لیے ضرورت اور پسند ہو، یعنی اپنی پسند اور اپنی ضرورت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے دوسروں مسکینوں کو، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
سورۃ المرسلات مکی ہے، اس صورت میں بھی قیامت کا احوال مذکور کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔